بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزومند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام کتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے تو مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام کتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام کتال کہنے لگی، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہاب بن عبد المناف نے انہیں نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا، چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا، چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دائیہ، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجئے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے ابدیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن آمہ کی گھٹی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الالفاظ اور حمیدہ الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ
اونٹ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حضور ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا جس سے ایمن پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدہ ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب، صخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور بلا شک اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد کا ہے اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا مرتبے والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔